جی ناظرین کرام، کتاب نخبۃ الصحیحین جو کہ 100 احادیث پہ مشتمل کتاب ہے، ساری کی ساری احادیث صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی ہیں۔ کچھ مدارس میں یہ کتاب بطور نصاب بھی شامل ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، ہم آپ کی خدمت میں اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ شائقین اور طلبہ کرام اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ 37 احادیث با ترجمہ بیان ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 38 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا جی۔ حدیث نمبر 38۔ ہر شخص اپنے اختیار کے مطابق ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ فالامام الاعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، بس امام لوگوں پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع على اہل بیتہ، اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وولدہ، وہی مسئولۃ عنہم، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں پر نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ، اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال پر نگران ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 39۔ ذمہ داری کی صحیح ادائیگی بھی صدقہ ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الخازن المسلم الامین الذی ینفذ ما امر بہ، جو خزانچی مسلمان امانت دار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے جس کا اسے حکم ہوا ہو، فیعطیہ کاملا موفرا طیبۃ بہ نفسہ، وہ پوری رقم دیتا ہو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، فیدفعہ الی الذی امر لہ بہ، پھر اس شخص کو پہنچائے جس کا اسے حکم ہوا ہو۔ احد المتصدقین، وہ دینے والا صدقے دینے والوں میں سے ایک ہے۔ حدیث نمبر 40۔ دھوکے باز حکمران پر جنت حرام ہے۔ عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، نہیں ہے ایسا کوئی بندہ کہ اللہ تعالیٰ اسے رعیت دے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ شخص اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعیت کے حقوق میں خیانت کرتا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے، لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حدیث نمبر 41۔